کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ سیر کو نکلا تو اسے ایک لونڈی نظر آئی۔ وہ لونڈی ایسی خوبصورت تھی کہ بادشاہ اس پر عاشق ہو گیا۔ جب محل واپس لوٹا تو دل میں بڑی بے چینی، رات بھر سو نہ سکا اور اسی کے خیالوں میں کھو گیا۔ کئی دن اسی حالت میں گزر گئے۔ بادشاہ کو تڑپنا اور رات کو جاگنا پڑا۔ پھر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس لونڈی کو خرید لے۔ بادشاہ نے لونڈی کے مالک کو رقم ادا کی اور لونڈی کو خرید کر گھر لے گیا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ اپنی معشوقہ کو پا لیا، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ محل میں آتے ہی لونڈی بیمار ہو گئی اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ بستر پر پڑی۔ بادشاہ پر گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام طبیبوں کو جمع کر لیا اور ان سے کہا کہ جو کوئی بھی اس کا علاج کرے گا میں اسے سونے چاندی میں تول دوں گا۔ یہ میری جان کی جان ہے۔ تم یہ سمجھو کہ تم نے 2 جانوں کا علاج کرنا ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو تمہارا بادشاہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ تمام طبیب بڑے ماہر اور تجربہ کار تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمارے پاس ہر مرض کے علاج کے لیے 100 طریقے ہیں اور ہم اس کے ہر مرض کا 100% علاج کریں اور آپ کو خوش کر کے انعام پائیں گے۔ مگر طبیبوں نے اپنی بات میں ایک بڑی غلطی کر دی۔ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب علاج تو شروع ہو گیا مگر ہزاروں نسخے آزمانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ یا افاقہ نہ ہوا اور بادشاہ کی لونڈی یعنی معشوقہ کمزور سے کمزور تر ہو کر کانٹا ہو گئی۔ بادشاہ کی حالت بھی بری ہوتی جا رہی تھی۔ جب بادشاہ طبیبوں سے مایوس ہو گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ اس کا سارا طب ناکام ہو گیا ہے تو وزیر نے بادشاہ کو بارگاہ الہی میں سجدہ ہو کر التجا کرنے کا مشورہ دیا۔ بادشاہ جو پہلے ہی کسی راہ کی تلاش میں تھا فوراً بھاگا اور پیادہ ہی مسجد کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر سجدہ ریز ہو گیا اور گڑ گڑا کر لونڈی کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، اے بادشاہوں کے شہنشاہ، تو ہی ہم سب کا مالک و مختار ہے۔ یہ دنیا کی بادشاہی تیرے مقابلے میں بڑی حقیر سی ہے۔ تو چاہے تو بادشاہوں کو گداگر بنا دے اور چاہے تو گداگروں کو بادشاہ بنا دے۔ مولا تیرے رنگ نرالے، میں نادان تھا جو تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ کر بیٹھا۔ میں پہلے کیوں نہ تیرے در پر آ گیا۔ میرے پروردگار میری غلطی بخش دے۔ میرے مالک تیرا ہی ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں پوری کر دوں۔ اے میرے پروردگار، میری کوتاہیوں کو معاف فرما اور میری دعا قبول کر لے۔ بادشاہ کی دعا قبول ہوئی اور روتے روتے وہ مسجد میں ہی سو گیا۔ خواب میں ایک بزرگ آئے اور بولے، اے بادشاہ، بشارت ہے تیری حاجتیں پوری ہوئی۔ اگر کل کو کوئی غریب اجنبی آئے تو وہ ہماری جانب سے ہوگا اور جس وقت وہ آئے وہ ماہر طبیب ہوگا۔ اس کو سچا ماننا اور ایماندار جاننا۔ تم کو اس کے علاج میں جادو کی تاثیر نظر آئے گی، اس کے مزاج میں خدا کی قدرت نظر آئے گی۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی تو فوراً محل کی طرف بھاگا۔ تمام رات تکتا رہا۔ بادشاہ نے خود دربانوں کی طرح چل کر اس کا استقبال کیا۔ درویش کہنے لگا، میری تیری ملاقات اس لونڈی کے عشق کے بہانے سے ہوئی۔ میں تیرا اس طرح کا دوست ہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہی رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بے ادبی کی تو من و سلوہ آسمان سے اترنا بند ہو گیا اور انسان کو کھیتی باڑی کر کے خود اشیاء زمین سے اگا کر کھانی پڑی۔ بادشاہ ساری بات سمجھ گیا۔ پھر جب بادشاہ اس فقیر کے سامنے گیا تو خود فقیر بن کر رہ گیا
اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگا۔ پھر اس غیبی طبیب کو اپنے معشوقہ یعنی لونڈی کی جو بیمار تھی اس کے پاس لے گیا، اس کے مرض کے بارے میں طبیب کو بتایا اور لونڈی کو اٹھا کر اس غیبی طبیب کے سامنے بٹھایا۔ غیبی طبیب نے چہرہ، نبض دیکھ کر ان تمام امراض کے اسباب بھی دیکھے اور گویا ہوا۔ شاہی طبیبوں نے علاج کے بجائے اور نقصان کر دیا ہے، وہ دراصل کیفیت تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ غیبی طبیب پر تمام راز افشاں ہو گئے کہ لونڈی عشق میں مبتلا ہے۔ غیبی طبیب نے بادشاہ سے لونڈی کے ساتھ اکیلا رہنے کا کہا کہ لونڈی سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، میری باتوں کو بالکل سننے کی کوشش نہ کرے۔ بادشاہ باہر چلا گیا اور دروازے بند کر دیے۔ غیبی طبیب نے ہاتھ میں لونڈی کی نبض کو پکڑا اور پوچھا، تیرا شہر کون سا ہے؟ اس شہر میں تیرا رشتہ دار کون سا ہے؟ وہ کون شخص ہے جس سے تیرا لگاؤ ہے؟ اب جس نام پر نبض پڑکتی ہے وہ اس کا محبوب ہوگا۔ لونڈی راز راز کھلتی گئی، شہر کا نام، رشتہ داروں کا نام تک بتایا، پھر باتیں کرتا رہا اور جب سمرقند کا نام لیا تو اس کی نبض پڑک اٹھی۔ اس نے بتا دیا کہ ایک سمرقندی سونار تھا، اس نے مجھے خریدا، کئی ماہ تک اپنے پہلو میں رکھا، پھر بیچ دیا، بس وہی میرا محبوب ہے۔ جب طبیب نے بیماری کی جڑ کو پکڑ لیا تو لونڈی سے کہا، اب فکر نہ کر اور میرا جادو دیکھ، اور بادشاہ سے ان باتوں کا مت کہنا۔ غیبی طبیب اٹھا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ کو تھوڑا بہت بتایا۔ بادشاہ نے علاج پوچھا تو طبیب نے کہا کہ ہم ایک مرد کو علاج کے لیے بلائیں گے، تم قاصد بھیج دو، اس مرد کو لالچ دے کر لے آؤ تاکہ تیری معشوقہ ٹھیک ہو جائے۔ جب سونار آیا تو طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ اگر لونڈی کی زندگی چاہتا ہے تو ان دونوں کا نکاح کر دے، سونار کو سونا چاندی دے تاکہ وہ نکاح کر لے۔ غیبی طبیب نے نکاح کروا دیا۔ لونڈی کی شکل بیماری کے باعث بگڑ گئی تھی اور بادشاہ کا عشق بھی ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ بادشاہ کا عشق اس کی شکل سے تھا۔ تو اس طرح سے اس سونار کا اس لونڈی سے شادی ہو گیا اور بادشاہ بھی خوش ہوا کہ کم از کم اپنے معشوق کی زندگی میں نے بچا لی، اور وہ لونڈی بھی خوش ہوئی کہ مجھے میرا محبوب مل گیا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔